بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو بتایا گیا خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر ہیں حافظ علامہ مفتی محمد رسول رضا امجدی صاحب۔ ناظرین، ایک بہت خوبصورت خواب میں پڑھ رہا تھا، دل چاہا آپ سے شیئر کروں اس یقین کے ساتھ کہ یقین کریں آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کے دل میں ایک اور محبت کا جذبہ اجاگر ہو جائے گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ کہ بہت خوبصورت خواب ہے۔ ایک شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، قرض دینے والوں نے اس کی جان عذاب کری ہوئی تھی۔ اس نے ایک تاجر سے کہا کہ مجھے 500 دینار ادھار دے دو، میں تاکہ دیگر قرضداروں کو دے دوں اور باقی پھر میں آپ کے فلاں وقت پہ واپس کر دوں گا۔ انہوں نے ان سب کو نمٹا دیا، پھر خلاش ہو گئے۔ دیے گئے وقت پہ جنہوں نے قرض دیا تھا تاجر واپس آئے کہ مجھے میرا قرض واپس کرو۔ ان کا حضرت میرے پاس تو نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ بہر مختصر قصہ یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے کہا کہ قرض واپس کرو ورنہ تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے 1 دن کی مہلت دے دی ہے، میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں پھر میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ مجھے پابند اثر حاصل کر دیجیے گا۔ قاضی نے کہا اس کی ضمانت کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میرے ضامن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر میں واپس نہ آیا تو یاد رکھے وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہوں گا۔ یہ کہہ کے اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے تذکرہ کیا، بیوی نے وضو کیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی اور ساری رات درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، خواب میں آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ تو ایسا کر، اس حاکم وقت کے پاس جا اور اس کو جا کر کہنا کہ تیری مدد کرے اور کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے میں کیسے یقین دلاؤں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے؟ فرمایا تم جا کے اس سے کہنا کہ تم روز مجھ پہ 1000 دفعہ درود پاک بھیجتے ہو، کل رات کو تم شک میں تھے شاید میں نے پورا نہیں بھیجا، اس کو بولنا تمہارا شک غلط ہے، درود پاک پورا پہنچ گیا تھا۔ مختصر وہ گئے حاکم وقت کے پاس، دلیل مانگی، انہوں نے یہ دلیل پیش کی، وہ رو پڑا حاکم، کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے شک تو تھا، یہ ہے کہ میں آپ کو 500 درہم دینار جو آپ نے قرض لیے ہیں آپ کو دیتا ہوں سرکاری خزانے سے، اور 2500 دینار میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ اس طرح 3000 دینار لے کے وہ چلے، قاضی کے پاس گئے کہ حضور میں حاضر ہو چکا ہوں حسب وعدہ۔ قاضی نے دیکھا، گلے لگا لیا، رونے لگے، کہنے لگے اے میرے بیٹے تم بہت مبارک ہو، رات کو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں۔ اب میں تمہارے حق میں کیا فیصلہ کروں گا؟ تم ایسا کرو 500 دینار لو اور جا کے اس کو ادا کر دو، تمہارا کیس ختم ہو جائے گا۔ وہ 500 دینار وہ مل گئے ان کو، 3000 دینار ہو گئے، 4000 دینار ادھار لیے تو انہوں نے معذرت چاہتا ہوں 5 سے 4000 دینار ادھار لیے تھے تاجر سے۔ خیر وہ 3500 دینار ہو گئے، گئے جنہوں نے قرض دیا تھا تاجر نے، تاجر کے بعد تاجر نے بھی روتے ان کو گلے لگایا، کہنے لگے بھائی آپ بہت مبارک شخص ہیں، آپ کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات کو خواب میں آئے تھے اور فرمایا تھا اے تاجر تو اس کا قرضہ معاف کر دے، اس نے ہمیں ضامن بنایا تھا، قیامت کے اللہ پاک تجھے معاف کرے گا، تیری بخشش فرما دے گا، میں نے قرضہ بھی معاف کیا اور یہ 5000 دینار میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اس طرح 4000 دینار ان کے قرض کے معاف بھی ہو گئے، ادا ہو گئے، اور 4000 دینار لے کے وہ اپنے گھر آ گئے۔ یار ہم یقین کریں یہ واقعہ پڑھ کے میں بس دل کے آنسو رونے لگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک پہ تو اپنی امت کا اتنا خیال رکھتے ہی تھے، وصال کے بعد بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، صرف بات ہے یقین کی۔ اس حوالے سے بات کریں گے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں، اپنے خواب ہمیں بتائیں، سچے سچے ہم بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مصعب ایک وبرکاتہ۔ عجیب ایموشنل کیفیت، ہاں یہ بڑا خوبصورت آپ نے واقعہ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بات یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے بیان کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری ہو یا اب کی حیات ہو تو یاد رکھیں کہ وہ مثل حیات ظاہری کے اپنے مزار اقدس میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العالمین کی عطا سے ظاہر ہے کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جس چیز کو ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، جہاں تشریف لے جانا چاہتے ہیں اللہ کی عطا سے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ
بعض اوقات ہم اپنی کج فہمی کی بنیاد پر ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے یہ نہیں ہے. بھائی دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور دے رہا اپنے محبوب کو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوال اٹھانا ہی گویا کہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایسے سوالات اٹھانے والا حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا بالکل صحیح اور اللہ تعالیٰ کی طاقت پر اس کی قدرت پر اسے یقین نہیں ہے. وہ جو فرما رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت بھی کریں اور ان کے اختیارات یا ان کے معاملات کی طرف ہم انگلی اٹھائیں. ارے محبوب ہوتا ہے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے. محبوب کیسا بھی ہو نا تو بندہ اس کے بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ تو وہ محبوب ہے جو بے عیب ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا نا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا. یہ وہ محبوب ہے. اچھا یہاں پر دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں بھی ہمارا خیال فرماتے ہیں، اور اس وقت مزار اقدس میں جہاں تشریف فرما ہے اور کہیں پر بھی ہیں وہ ہماری پریشانی میں ہے، ہمارا خیال فرماتے ہیں. اب دیکھیں حدیث پاک ہے، وہ بالکل صحیح حدیث ہے. حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. اے میرے غلاموں، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حیات تو بہتر ہے، آپ کی وفات کیسے بہتر؟ آپ تو ہم سے بظاہر جدا ہو جائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد وفاتی تعرض علی اعمالکم. فرمایا کہ میری حیات تو اس لیے بہتر کہ تم اپنے مسائل مجھ سے سیکھتے ہو، اپنا دین مجھ سے سیکھتے ہو. میری وفات اس لیے بہتر کہ میری وفات کے بعد تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر اچھے ہوں گے تو حمدت اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور برے اعمال ہوئے تو پھر بھی فکر نہ کرنا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اور آخری بات ایک عرض کروں کہ وہ پوری حیات طیبہ ہماری پریشانی میں رہے، ربی امتی ربی امتی. اور آج ہم ان کے طریقوں سے، ان کی سنتوں سے روح گردانی اختیار کریں، آج ہم ان سے شرم نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہتا ہوں واللہ شرم کیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہوں گے، وہ کیا فرماتے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے. لہٰذا ان کی بارگاہ میں شرم و حیا رکھیں. کہ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. میں کہ اے رب تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. بس روز محشر ایک میری عرض سن لینا کہ روز محشر میری عرض جو ہے قبول فرما لینا. فرمایا کہ اول تو حساب نہ لینا، اگر حساب لینا میرا ناگزیر بھی ہو جائے تو میرے محبوب مصطفیٰ سے چھپا کر لینا کہ ان کی بارگاہ میں شرم و حیا. کیا بات. ناظرین دیکھا آپ نے، میں نے ابتدا کی تھی عشق رسول کے حوالے سے، وہ صاحب نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس میرے پاس الفاظ نہیں کہنے کے لیے. اور یقین کریں، دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کریں کتابوں میں حدیث میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفتی صاحب نے بھی کہ اپنے ہر امتی کو بغور دیکھ رہے ہیں، اس کے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور روضہ اقدس پہ جاتے ہیں بڑے نصیب والے، لیکن بدقسمتی ہے وہاں بھی شور و غوغا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں وہاں بھی. لیکن بہرحال درود پاک پڑھ یہاں پر بڑی پیاری بات آپ نے کی. میں نے جیسا کہا کہ مزار اقدس میں تشریف فرما ہے، اللہ کی عطا سے سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو یہ جو آیت کریمہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پوری آیت کریمہ اس کا حکم تا قیامت ہے. اب بھی ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہی ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا. اے اللہ کے بندوں کو، میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے تو پتہ بھی نہ ہوگا. اللہ اکبر. شامل کرتے ہیں کہ پہلے کالر کو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سدھا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. مجھے مفتی صاحب کو خواب سنانا ہے. جی سنائیے گا میری بہن. وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ میری شادی ہونے والی ہے. اچھا ذرا سی اونچی آواز میں، سدرا بہن اونچی آواز میں بولیے گا کہ آپ نے خواب میں دیکھا آپ کی شادی ہونے والی ہے. پھر جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. تو پھر ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں. تو میں نا جاتی ہوں تو کپڑے اپنے تلاش کرنے شروع. بہت سی اور لڑکیاں میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے سبز، رنگین اور اس طرح کے کپڑے پہنے ہوتی ہیں، تو میں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہوں میری شادی ہے تو آج مجھے بھی انہی کی طرح کپڑے پہنے. اچھا یہ بتائیں ویسے میرے میری بہن آپ شادی شدہ ہیں؟
नहीं अनमैरिड। कोई रिश्तों का प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं जी रिश्तों का प्रॉब्लम है, रिश्ते बहुत कम आते हैं तो बात नहीं बनती। बस इंशाल्लाह आप देखें आज इस बरकती वाली महफिल में आप शामिल हुई हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। अपने भाइयों को दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन सिद्रा। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? देखिए ये जो ख्वाब है बहन सिद्रा का, कहती हैं कि ख्वाब में इनकी शादी होने वाली है, ये बहुत खुश हैं और फिर ये भी ख्याल करती हैं कि ये नापाक हैं और फिर जो है वो शादी के जो कपड़े हैं वो पहनने के लिए जाती हैं। देखिए मैंने इनसे पूछा, आपने पूछा तो ये अनमेरिड हैं और ज़ाहिर है कि जब कोई इस तरह खातून लड़की अनमेरिड हो हमारी बहन और घर वालों को परेशानी हो, रिश्ते बाज़ औक़ात रिश्ते नहीं आते, अच्छा बाज़ औक़ात रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात बनती नहीं, तो वो थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो जाती है और थोड़े से हसास हो जाते हैं। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि कम से कम वालिदैन अगर ऐसा मामला भी हो कि अल्लाह ना करे ऐसा मामला हो तो वालिदैन जो है वो अपनी बेटियों के सामने इस तरह जिक्र ना करें कि वो रिश्ता आया था उसने रिजेक्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी बातें करके उनका दिल छोटा ना करें। अच्छा अब मामला ये है कि चूँकि रिश्ते आते हैं बात नहीं बनती तो एक थोड़ा परेशानी की तरफ है और बंदा सोचता भी है, तो ये इस ख्वाब की ताबीर इस तरह नहीं बनती। ये ख्वाब हिम्मत कहलाता है कि बाकायदा अइम्मा मुअब्बिरीन ने ये फरमाया कि बंदा जो कुछ सोचता है और ज़्यादा फोकस उसे करता है तो ख्वाब में वही मनाजिर किसी न किसी सूरत में आ जाते हैं। तो इस ख्वाब की कोई ताबीर तो नहीं बनती, लेकिन मैं इतना करता हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका रिश्ता अच्छी जगह फरमाएगा और आप नमाज की पाबंदी फरमाएं और इशा की नमाज के बाद या लतीफ़ू 111 बार पढ़ लें, या लतीफ़ु फ़कत 111 बार, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 बार, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जी आज के सेकंड कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कहाँ से और कौन बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरी बहू है ना तो वो दूध उबाल रही है तो वो काला स्याह हो जाता आपने ख्वाब में देखा आपकी बहू दूध उबाल रही है जो काला स्याह हो जाता है? हाँ जी। जी अच्छा ठीक है। और उसके अलावा दूसरा ख्वाब मैंने देखा था, मेरा ना बेटा और मैं उम्र हज पे जा रहे हैं तो बेटे के ना पाँव पे मैं देसी घी की मालिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप पाँव पे उसके देसी घी की मालिश करिए मेरे बेटे के। मुझसे को पूछना चाहेंगे? ये बताएं कि कुछ बहू से आपकी बनती है? जी को बहू से आपकी झगड़ा अनबन तो नहीं होती थोड़ी सी? नहीं नहीं बहुत अच्छी है। चले अल्लाह ताला हमेशा उनको अच्छा रखे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बहन लाहौर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछा, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। हाँ जी पूछिए। तो मैंने आप ये सवाल पूछना है कि मेरी अम्मी ने ये ख्वाब देखा था कुछ देर पहले कि उन्होंने किसी ने कहा कि कैंची बंद नहीं रखते, कैंची को ऑन रखा करें। अच्छा एक मिनट, आपकी अम्मी ने कुछ देर पहले ख्वाब देखा और किसी ने कहा ख्वाब में कि कैंची बंद नहीं रखते, कैंची को चलाया करें। इतनी देर में मस्जिद में लाना जाता है कि जिसके पास भी कैंची है वो कैंची को चलाया करे। और मेरा दूसरा ख्वाब ये है कि मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ कि कुछ लोग मेरे रिश्ते के लिए आते हैं, मेरी पहले तलाक हो चुकी है तो मैं खुश नहीं होती, बस ये मुझे नजर आता है। अच्छा एक मिनट, कैंची बंद रखने का हुक्म आया ख्वाब में, किसी ने कहा खोला ना रखा करो, फिर आपने क्या किया? ख्वाब में आपने देखा कि आपका रिश्ता आया है? जी मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ, वो कैंची वाला ख्वाब मेरी अम्मी ने देखा है और ये भी अच्छा ये है कि कैंची बंद रखें खोला ना करें, मैं खुश नहीं होती। पूछ ले जरा। एक मिनट जरा सा देखें। आपकी वालदा ने ख्वाब ये देखा, उनको कहा किसी ने कैंची को हमेशा बंद रखा करो, खोला ना रखा करो, एक बात तो ये हो गई ठीक है। किसी ने मेरी अम्मी को बोला कि कैंची चलाया करें, बंद ना रखा करें। अच्छा उल्टा समझे, चलाया करें बंद रखा करें, ठीक है मैं उल्टा समझा था। इतनी देर में मस्जिद में ऐलान हो जाता है कि कैंचियां जिसके भी पास है वो सब लोग चलाया करें। अच्छा मस्जिद से ऐलान हो गया कि जैसे कैंचियां सब चलाया करें, एक तो ये दूसरा हो गया। ख्वाब क्या है? दूसरा आपने देखा कि आपका रिश्ता आया है? जी मैं अक्सर ये देखती हूँ कि मेरा रिश्ता आता है और वो लोग मुझे पसंद करके चले जाते हैं लेकिन मैं खुश नहीं होती, मेरे दिल में गम होता है। इससे पहले मेरी एक तलाक हो चुकी है। हकीकी जिंदगी में आपको तलाक हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आपकी वालदा कुछ परेशान है? जी वो इसी वजह से परेशान में रहती है ना, तलाक की वजह से। अच्छा आपकी वालदा कुछ काम काज वगैरह भी करती है या हाउस वाइफ है? नहीं हाउस वाइफ है।
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے، اور دیگر کالرز کے ساتھ بھی کہ سب کے خوابوں کا مصعب سے ایک ساتھ پوچھیں گے، لیکن مجھے کہا گیا ابھی نہیں بتانا ہے، تھوڑا انتظار کریں، ملتے ایک شارٹ بریک۔ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، خواب کیا کہتے ہیں، آپ کے بہت سارے خواب ہم پر جمع ہو چکے ہیں، چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بہو جو ہے خواب میں دودھ ابال رہی ہے اور دودھ کالا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دودھ کے متعلق اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہا، کہ ہم ان کے پیٹوں سے کیا نکالتے ہیں، لبنن سائغن للشاربین، خالصاً سائغن للشاربین، خالص دودھ جو کہ ہاضمے کے لیے، پینے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو دودھ رزق ہے، اور اسے خواب میں دیکھنا رزق کے بڑھوتی کی طرف، اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن دودھ کا ابالتے ہوئے کالا سیاہ ہو جانا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں میں اس کو جنرلائز کر رہا ہوں کہ اسپیسیفک یہی ہوگا، میں اس کو نہیں کہہ سکتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو اور بندہ رزق کی قدر نہ کرے، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ رزق دیا اور آپ رزق کی قدر نہیں کر رہے۔ اچھا، قدر نہ کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں کہ بے دریغ اسراف کرنا، خرچ کرنا، جہاں خرچ نہ کرنا ہو وہاں پر کرنا، اور بے دریغ پیسہ بہانا۔ اچھا، بعض اوقات رزق کی جو ہے وہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کھانا ہے، آپ نے پلیٹ میں جتنا کھانا ہے اتنا نہیں ڈالا، بے حساب ڈالا، اس کے بعد ضائع کر دیا، تو یہ ساری بے قدری کی صورتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کا احترام کیا کرو، کہ جس قوم سے یہ روٹھ جائے یہ پھر واپس نہیں آتی، تو لہٰذا رزق کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ایک تو اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو کہ رزق کی وہ بے قدری نہیں کرتے، تو خدا نخواستہ اس میں یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ رزق میں کہیں فائنانس کے اعتبار سے، فائنینشلی کہیں خدا نخواستہ کوئی ہلکی پھلکی پریشانی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی پریشانی ہو انہیں محفوظ و معمون فرمائے۔ ایک کالر کو شامل کریں صاحب جی، السلام علیکم۔ السلام جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میرا نام فرزانہ ہے، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے گا۔ جی، میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے میں روم شور ہے۔ ہیلو جی جی ہم سن رہے ہیں، فرمائیے گا۔ جی، میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا میرے شور جو ان کا انتقال ہو گیا ہے نا، جی جی تو میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ مجھے خواب میں آتے ہیں اور کچھ ایک فائل ٹائپ چیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ وہ مجھے دیتے ہیں، اور اس میں کسی ملک کی کرنسی ہوتی ہے، ایک گرین کلر میں ہوتی ہے اور ایک ہلکی سی لائٹ پنک کلر میں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک پرس دیتے ہیں، اس میں کرنسی ہوتی ہے، کسی ملک کے گرین کلر میں ہوتی ہے، دوسری آپ نے کہا اسکن کلر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لائٹ پنک کلر میں ہوتی ہے، لائٹ پنک میں۔ اچھا، اور جی، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کا نام کیا، میرے ایک بہنوئی ہے، وہ ذرا تھوڑے سے ان کے حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پیسے سب تمہارے ہیں اور اس میں تمہارا حق ہے نا، میرے شوہر مجھے یہ کہتے ہیں، تو میں انہیں کہتی ہوں ٹھیک ہے، اس میں سے میں 1 لاکھ روپے نا عظیم کو دوں گی، تو مجھے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارے پیسے، تمہارا حق ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن۔ ایک خواب یہ ہے، اور ایک خواب یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، وہ شادی شدہ دوست کی بچیاں ہیں، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں امی میرے دان ٹوٹ کے میری ہتھیلی میں آئے ہوئے، اور میں کہتا ہوں یار مجھے کیسے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہو کہ یہ میرے دان ٹوٹ کے میری ہتھیلی پہ آ گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ خواب ہے جی یہ بتائیے، ایک منٹ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں، جی فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے شوہر کے انتقال کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میرے شوہر کو انتقال ہوئے ہو گئے مفتی صاحب 12-13 سال ہو گئے۔ ان کی وراثت کچھ آپ کو ملی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس صرف ایک ہی گھر ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اگلا تیسرا خواب بیان کیجیے گا۔ تیسرا یہ خواب ہے کہ میری بیٹی ایک شادی شدہ ہے، اس کا ایک ہی بچہ ہے، تو وہ اس کا نام کیا مجھے کہتی ہے امی میں ایک دن خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، تو امی اس میں مجھے نہ کچھ درد ہوتے ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتی ہے، صاف ستھرا میرا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں امی یہ کیسے میرا بچہ پیدا ہو گیا، تو آپ مجھے کہتی ہے جب اللہ کرم کرتا ہے تو اسی طرح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی اچھا، ویسے آپ کی بیٹی کی اولاد ہے؟ ایک بیٹا ہے؟ جی میری بیٹی کا ایک بیٹا ہے، اللہ زندگی دے۔ ابھی کچھ ہے، توقع ہے ابھی؟ نہیں ٹھیک کوئی ہے۔ بھی نہیں۔ چلے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے تینوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، اور ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں سدرا بہادر فنیشر مفتی صاحب پلیز میری پوری خواب سنیں. سدرا ابھی آپ سے ہم نے خواب سنے تھے. نہیں آپ نے میری خواب پوری نہیں سنی ہے نا. اچھا تو میں نے دیکھا ہے کہ میں شادی کے لیے بہت خوش ہوتی ہوں تو کپڑے تلاش, پھر میں دیکھتی ہوں بہت سی لڑکیاں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں کپڑے تلاش کر رہی ہوتی ہوں. تو جب میں اپنا بکسا کھولتی ہوں تو اس میں نا گلابی پنک اور اس طرح کے بہت سے کپڑے نکلتے ہیں. تو ان میں سے نا میں سلور کلر کا جوڑا نکال لیتی ہوں کہ میں نے یہ سلور کلر کا جوڑا آپ نکال لیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نکال لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ پہننا ہے. جب میں اس کی قمیض پہنتی ہوں نا تو وہ بہت لمبی ہوتی ہے. جب اس کی قمیض آپ پہنتے ہیں قمیض آپ کو بہت لمبی لگتی ہو. اچھا ٹھیک ہے سدرا, آپ کا خواب کمپلیٹ ہوا. یہ شکایت تھی کہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا تو اب اس کا اصل میں ایک اور کالر کو شامل کروں سب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو. جی میں سن رہا ہوں. پنڈی سے بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہا ہوں. آپ نے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں پہلے, ایکو آ رہا ہے نا, ہمیں بات سمجھ میں رہی. جی اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. میں سٹی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا. مجھے جو ہے نا خواب آتے ہیں زیادہ, جو ہے نا یہ پانی خواب میں دیکھتا ہوں. پانی خواب میں گندا دیکھتے ہیں, گدلا یا صاف؟ نہیں پانی صاف ہوتا ہے, جیسے مطلب زمین میں دراڑیں ہو جاتی ہے ایسے, مطلب پانی بڑا جیسے کوئی طوفان ہے اسی طریقے سے. کیا نام ہے ان کا؟ آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ میرا نام اقبال خان. اقبال خان. جی. اچھا کیا کام کرتے ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں. آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام میں ٹھیکیداری کرتا ہوں سر. نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کے پابند ہیں آپ؟ نماز کے پابند ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں سر, نماز نہیں پڑھتا ہوں. اچھا پانی جو صاف آپ دیکھتے ہیں تو سیلاب کی طرح دیکھتے ہیں؟ خاصا بھی بتائیے گا. سیلاب کی طرح نظر سیلاب کی طرح آپ کو پانی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے خواب بھی ہم نے سنے ہیں اور ایک اور کال منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا. جی مجھے کبھی کبھی تو بہت اچھے خواب آتے ہیں اور کبھی کبھی بہت, ایک دو دفعہ کبھی ایسے ہوا نہیں ہے, لیکن ابھی جو ہے 2-3 دفعہ ایک خواب آئے ہیں تو وہ خراب آئے ہیں. خراب مطلب ڈراؤنے خواب آئے آپ کو؟ جی ہاں. اچھا. تو اس سے پہلے جو ہے بہت اچھے بھی خواب آتے ہیں. ہمارے یہاں محفل ہوتی ہے درود شریف کی ماشاءاللہ. اور اچھے خواب دیکھتی ہوں میں, جیسے مدینے میں جا رہی ہوتی ہوں یا ہرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یا اونچی جگہ میں کھڑی ہوتی ہوں, اس طرح کے. لیکن ابھی ایک ہفتے سے 2 دفعہ خواب دیکھے ہیں تو اچھے نہیں دیکھے ہیں. اچھا تو اس سے پہلے, اس ہفتے سے پہلے جو دیکھے ہیں تو اس میں میلاد پڑھنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی اور ٹوٹا پھوٹا گھر تھا, پتہ نہیں کیسے تھا ایسے, اور پھر وہاں پر اور بھی لوگ تھے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے گھر پہ درود پاک کی محفل ہوتی ہے, آپ اچھے اچھے خواب دیکھتی ہیں, مدینہ طیبہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں, گرین کپڑوں میں دیکھتی ہیں, لیکن ڈراؤنے خواب بھی آپ کو نظر آتے ہیں. اس حوالے سے چلیں گے, اس حوالے سے پوچھیں گے. اور آپ لوگ ٹیلی فون پر بہت زیادہ کثرت سے موجود ہیں, لہٰذا پھر آپ کو شامل کرتے ہیں. اکٹھے شام صاحب کے پاس چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں واکنڈ سے بات کر رہا ہوں, عمران. عمران واکنڈ سے بات کر رہے ہیں. جی عمران کیا خواب دیکھ لیا آپ نے؟ جی میری امی نے خواب دیکھا تو انہوں نے کربلا کا میدان دیکھا ہے نا. کربلا کا میدان دیکھا ہے. ٹھیک. جی تو انہوں نے جب اوپر دیکھا ہے تو آسمان لال تھا. اچھا ٹھیک. تو وہ رو پڑی ہے ادھر. اچھا ٹھیک ہے. جی بس چلیں ٹھیک ہے عمران آپ کے. اچھا ایک اور کال لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ, آپ لوگ ناراض ہوئے, بڑی دیر سے ہم لوگ ہولڈ کرتے ہیں, لہٰذا شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ذوالفقار بول رہا ہوں, سرگودا سے بول رہا ہوں. میرے بھائی ذوالفقار صاحب بات کر رہے ہیں سرگودا سے. جی فرمائیے گا. جی میں جاتا ہوں, سڑک پہ جا رہا ہوں گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اچھا. اور میرے دائیں بائیں ایسے لگتا ہے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. اچھا یہ خواب میں آپ کو یہی نظر آتا ہے؟ ٹھیک روز؟ جی تقریباً روز نظر آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے ذوالفقار ایسے بھائی. کوئی خدا نہ خاصا کسی سے ڈر وغیرہ تو نہیں دل میں بیٹھا ہوا کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا, مجھے کوئی کچھ کر لے گا؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
نہیں بس ایسے ہی لگتا ہے آپ. اچھا ٹھیک ہے ذوالفقار بھائی، آپ سرگودہ سے پروگرام میں شامل ہوئے اور ناظرین ہم نے آپ کو سب کو شامل کیا ہے، کچھ لوگ ابھی اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں. یہ دوسرے سیگمنٹ کو ہم نے آپ کے لیے وقف کر دیا. خوبصورت خوبصورت خواب سنے بہت سارے جمع ہو چکے ہیں. چلتے ہیں، مفتی سرور امجد صاحب میرے ساتھ موجود ہے کہ خواب کیا کہتے ہیں. لاہور سے بہن نے دوسرا خواب یہ پوچھا کہ ان کا بیٹا ہے اور ان کا جو صاحبزادہ ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دیکھا کہ اپنے بیٹے کے پیر پر یہ تیل کی مالش کر رہی ہیں. دیکھیں عام طور پر پاؤں میں تکلیف ہو تو تیل کی مالش کی جاتی ہے، تھکاوٹ ہو تو تیل کی مالش کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماں سے بڑھ کر اپنے بچوں کو کون سمجھتا ہے. دنیا میں اگر سب سے کوئی پیارا رشتہ اس حوالے سے ہے، باپ کا بھی ہے، لیکن جو ماں کا پیار ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی مثال آپ ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کو اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمایا ہے، اسی لیے وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو دیکھیں پاؤں پر مالش کرنا یعنی پاؤں کو مضبوط کرنا، تو یہ آپ کی پیار محبت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے یہ چاہتی ہیں کہ اس کے پاؤں مضبوط ہوں، یہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو، اسٹینڈ کر جائے. اور کسی نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تو آپ یہ کوشش بھی کرتی ہیں اور آپ ان کے لیے یہ دعا بھی کرتی ہیں، اور آپ کی بھی ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا آپ چاہتی ہیں آپ کی اولاد کو ویسا ہی فرمائے. تو یہ گویا کہ آپ اس کو میں ایک جملے میں یوں کہوں کہ آپ اپنے بچے کو ایک بالکل مضبوط طریقے سے کھڑا دیکھنا چاہتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسا ہی فرمائے گا. اور دوسرا یہ کہ عمرے کے سفر میں دیکھا ہے تو یہ بڑی ایک اچھا سائن ہے کہ انشاءاللہ یہ کام ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بیٹا بھی آپ کے لیے فرما بردار ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے سیالکوٹ سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کینچی چلانا بند نہ کریں، اس کو چلایا کریں. دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ کوئی زمانہ ماضی میں پاسٹ میں کوئی ایسا اچھا کام کر رہی تھی کہ وہ کام ابھی کم کر دیا ہے یا روک دیا ہے، تو اس کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اس کام کو روکے نہیں، اس سے کنٹینیو رکھیں. اچھا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اب اس میں سمجھتا ہوں کسی کی تفریق نہیں، زیادہ بولنے کی جو بیماری ہے ہم میں، یہ بھی ہمارے یہاں یوں سمجھ لیں کہ سرایت کرتی جا رہی ہے کہ اچھا زیادہ بولنے والے سے آپ کہیں کہ زیادہ بات نہ کیا کرو، فضول باتیں، تو کبھی نہیں مانتا کہ میں فضول باتیں کرتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ سب سے کارآمد باتیں ہم ہی کرتے ہیں، لیکن یہ سننے والے ان سے کوئی پوچھے کہ ہم کتنی فضول باتیں دن میں کتنا گھنٹوں کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر اس خواب کے ذریعے یہ اشارہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو جو ہے فضول باتوں کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے تر رکھیں، جس کا فائدہ بھی ہوگا. اور یہی زبان ہے کہ یہ سارے اعضاء صبح زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ دیکھ تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو ٹھیک نہیں رہے گی تو پھر ہم بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں معاشرے میں کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی زبان کا عمل دخل ہے، کسی کو پٹائی کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی زبان کا عمل دخل ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ اسے استعمال کرنا چاہیے. بہرحال میں نے آپ کو اس کو ایک طریقے 2 اینگل سے بتا دیا ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے بعد یہ خود کہتی ہیں کہ میرا رشتہ آیا ہے لیکن مجھے خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر شادی کر لیں، لیکن وہ خاتون یا وہ لڑکی چاہ نہیں رہی ہوتی، پسندیدگی کا معاملہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں چاہتی. اگر ایسا معاملہ ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب میں آپ اپنے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھیں تو وہ الٹ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو غم میں دیکھیں تو اس کا برعکس ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگر ایسا کوئی اور معاملہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہوگا اور اچھی جگہ پر ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں انشاءاللہ خوشیاں بھی آپ کو عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد فرزانہ نے راولپنڈی سے پوچھا کہ مرحوم شوہر جو ہے وہ ایک پرس انہیں دے جاتے ہیں اور اس میں کسی ملک کی کرنسی ہوتی، 2 ممالک کی 2 کنٹریز کی کرنسی ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ ان کے بہنوئی ہیں وہ ذرا غریب ہے تو میں ان کو دے دوں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ملک ہے، تم جس کو چاہو دو. دیکھیں میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کوئی مرحوم شوہر کی کوئی ترکہ وغیرہ یا وراثت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ خواب بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ فائنانس کے یعنی فائنینشلی اعتبار سے
کہیں نہ کہیں سے کوئی فائدہ آپ کو پہنچے گا. لیکن جب فائدہ پہنچے اور آپ کو اللہ رب العالمین رزق کے حلال سے نوازے تو اس کی راہ میں دینا نہ بھولنا. کیونکہ وہ جو اچھے کام آپ کر رہی ہیں اسے جاری و ساری رکھیے گا. اور میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق فراوانی کے ساتھ میرے پاس آئے. ایک تو شکر ادا کرے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اشکر بھائی یہ وعدہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں نعمتوں کی زیادتی تم پر فرماؤں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ دیں. اللہ کی راہ میں دیں گے نا, یہ کاروبار آپ نے بڑے کاروبار کیے ہوں گے, یہ بڑے بزنس کیے ہوں گے, یہ بزنس بھی کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے, اللہ کی راہ میں بے دریغ دے, تو دروازہ توڑ کر رزق کہتے ہیں, یعنی ایک مبالغے کے طور پر کہ دروازہ توڑ کر رزق اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بیٹا شادی شدہ ہے, میرڈ ہے اور بچے بھی ہیں اس کے. کہتی ہے کہ دانت ٹوٹ کر ہتھیلی پر ہوتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات دانتوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سامنے والے دانت ایک قریبی رشتہ داروں کی طرف دلالت کرتے ہیں اور جو آس پاس دانت ہیں یہ بھی جو ہے کچھ دانت قریبی رشتہ داروں کی طرف, کچھ دانت جو ہے وہ دور کے رشتہ داروں کی طرف دلالت کرتے ہیں. لیکن اتنا عرض کروں کہ کبھی بھی دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھیں تو یہ ذہن میں نہ بٹھا لیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت ہے, کیونکہ دانت تکلیف سے گرے, زمین پر گرے, خون بھی ہو, اس کی تعبیر مختلف ہے. تکلیف سے گرے, خون نہیں ہے, زمین پر گرتا ہے, اس کی تعبیر اور ہے. لیکن آپ نے جو دیکھا ہے کہ بغیر تکلیف کے آپ کے ہاتھ میں, آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں, تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا اشارہ اس میں نہیں پایا جاتا, بلکہ یہ خواب آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک بیٹی ہے, وہ شادی شدہ ہے, اس کا ایک بیٹا ہے. بچے کی ولادت اس کے یہاں ہوتی, کچھ تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ ایسی پرابلم آ جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو. لیکن یہ جو ان کی والدہ ہیں ان کا توکل بڑا مضبوط ہو, اللہ پر جو ہے عقیدہ بڑا مضبوط ہو, تو یہ ان کو سمجھاتی ہوں کہ نہیں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں کہ آسانی کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ کسی کی دعاؤں سے آپ کے یہاں انشاءاللہ یعنی اور بھی اولاد ہوگی اور نیک اور صالح اولاد ہوگی. اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے یہاں اللہ رب العالمین آپ کی بیٹی کے یہاں اور اولاد متوقع انشاءاللہ ہوگی. یہ دعا کیا کریں, کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما. ساتھ میں یہ ایڈ کریں کہ جو زکریا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ ربنا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہ اے مولا تو مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما لیکن پاک صاف ستھری سلامتی کے ساتھ. یہ دعا ضرور کیا کریں. اس کے بعد بھائی کہتے ہیں پنڈی سے اقوا خان کے خواب میں پانی صاف ہوتا ہے لیکن سیلابی صورت میں ہوتا ہے, یا تو ذہنی طور پر یہ کافی ٹینشن میں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ پریشانیاں خدا نہ خواستہ یا تو ہیں یا خدا نہ خواستہ آگے ان کی فیلڈ میں خدا نہ خواستہ آنے والی ہیں. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, نماز کی پابندی رکھیں. دیکھیں سارے کام جو ہے نا اس کو ترجیح نہ دیں, نماز کو پہلے ترجیح دیں تو اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمائے گا آپ پر. نماز پڑھنے سے آشکار بھائی کتنی تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنا رزق میں اضافہ ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. نماز کی پابندی کریں اور صبح فجر کے بعد آپ جو ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اس کو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 111 بار پڑھ لیں, آپ کے رزق میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. لیکن نماز کی پابندی کرنا نہ چھوڑیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اس کے علاوہ یا حفیظ یا اللہ یہ بھی کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد کراچی سے بہن نے کہا ڈرونے خواب آتے ہیں, پہلے اچھے آیا کرتے تھے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, شیطان اس سے دخل اندازی کرتا ہے. آپ باوضو سوئیں اور سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے دائیں کروٹ سوئیں, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. واقعین سے عمران نے کہا کہ ان کی والدہ نے کربلا کا میدان دیکھا, آسمان لال تھا, یہ رو رہی تھی. اس میں یہ کہا جا رہا ہے
اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی والدہ جس طرح شہدائے کربلا نے صبر و استقامت اختیار کی اور اس کے بعد یعنی صبر کیا ہر معاملے میں، دین پر استقامت بھی، اور اپنی جان مال سب کچھ قربان کیا، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی محبت آ جائے، اس کے رسول کی محبت آ جائے، تو ہر محبت کو ان کی محبت سے کم رکھیں اور دین کے معاملات میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد سرگودہ سے ذوالفقار صاحب نے کہا کہ سڑک پر جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کوئی ایسی بات نہیں گھبرانے والی، آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ وغیرہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے تو صدقہ ایسی دیوار ہے جس کو مصائب و علام نہیں پھیلا سکتے، کچھ پریشانی کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ صدقہ دیں اور نماز کی پابندی رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کے آج کے پروگرام کے اختتامی لمحات کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا تھا، اختتام بھی اسی پہ کروں گا کہ اپنے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں لاکھوں درود بھیجیں۔ بھیجتے بھیجتے اس وعدے کے ساتھ آپ سے وعدہ لوں گا کہ آج رات کو ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پڑھیے گا اور مجھے بھی دعا میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ پاکستان کے مطابق کل دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پھر پیش کی جائے گی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔